يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد گرامی قدر حاضرین و سامعین، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے گناہگار بندوں کو اپنے دربار میں آنے اور اپنی ذات عالی کی طرف پلٹنے کے بہت اہم مواقع عطا فرمائے ہیں۔ ہر وقت اللہ کی جانب سے بندے کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ جب گناہ ہو جائے اور اس گناہ کی وجہ سے اس کے اللہ کے درمیان میں پردے حائل ہو جائیں نافرمانی کی وجہ سے، تو یہ توبہ کر کے ان پردوں کو ہٹا دے، گناہ اللہ سے بخشوا لے، تو جس طرح سے پہلے اللہ سے تعلق تھا وہ تعلق پھر سے قائم ہو جائے گا۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا شخص ایسا ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے، یا یوں کہیے کہ اللہ کا محبوب بننے کے لیے دو راستے ہیں۔ ایک راستہ تقوی کا، گناہوں سے بچ کر اللہ کے قریب ہونا، اور دوسرا راستہ اگر گناہ ہو جائے تو توبہ کے ذریعے سے اللہ کے قریب ہونا۔ دونوں راستے انسان کو اللہ کے قریب کرتے ہیں، گناہ سے بچنے کا راستہ بھی اور گناہ کرنے کے بعد توبہ کرنے کا راستہ بھی انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے۔ اب گناہ سے بچنے والی جو بات ہے، اس راستے پر آدمی کیسے چلے کہ گناہ کم سے کم زندگی میں ہوں اور گناہوں سے بچ سکے، اس کے لیے اللہ نے رمضان المبارک کا مہینہ بھیجا ہے۔ اس مبارک مہینے کے روزے رکھنے کے بعد آدمی کے اندر گناہ سے بچنے کی طاقت اور صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، اور اگر گناہ زندگی میں ہو جائے تو فوری توبہ کرنے کا احساس اندر بیدار ہو جاتا ہے۔ گویا کہ اس مبارک مہینے میں پہلی مشق تو یہ ہے کہ آدمی گناہوں سے بچ سکے، اور دوسری مشق یہ ہے کہ اگر گناہ ہو جائے تو بغیر توبہ کے آدمی کو چین نہ آئے،
बेसुकून हो जाए, एहसास अंदर गुनाह का बेदार हो, ये रमज़ानुल मुबारक का मकसद है। इसलिए कुरान कहता है लअल्लकुम तत्तकून, रोजे इसलिए फर्ज किए गए ताकि तुम्हारे अंदर गुनाहों से बचने की ताकत पैदा हो जाए, और अगर गुनाह हो जाए तो फौरी तौबा करने का एहसास बेदार हो जाए। लअल्लकुम तत्तकून। फिर इसी रुकू में जिक्र फरमाया लअल्लकुम तशकुरून, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने रोज़ों के अहकाम नाजिल फरमाए हैं ताकि तुम अल्लाह तबारक व तआला के सामने शुक्र बजा लाओ। और शुक्र बजा लाने का माना सिर्फ जबान से शुक्र, अल्लाह तेरा शुक्र, अल्लाह तेरा शुक्र, ये नहीं है। शुक्र असल ये है कि इंसान को जो अल्लाह ने नेमतें दी हैं उन नेमतों को उन मसरफ में इस्तेमाल करे जिन मसारिफ के लिए अल्लाह ने वो नेमतें अता फरमा। माल सही खर्च हो, ये माल का शुक्र है। आंख सही इस्तेमाल हो, ये आंख का शुक्र है। हाथ सही इस्तेमाल हो, ये हाथ का शुक्र है। जबान सही इस्तेमाल हो, ये जबान का शुक्र है। इसलिए फरमाया लअल्लकुम तशकुरून। फिर लअल्लहुम यरशुदून, इसलिए रोज़ों का हुक्म आया है ताकि तुम्हारे अंदर रुश्द और हिदायत की सिफत पैदा हो जाए। रुश्द वो कमाल है जिसको इरशाद फरमाया वलाकिन्नल्लाह हब्बबा इलैकुमुल ईमान। रुश्द इसको कहते हैं कि ईमान आदमी को महबूब बन जाए। नंबर 2, इस्लाम सज जाए, सर से लेकर पैर तक जिस्म में इस्लाम सजा हुआ हो, देखने से पता चलता हो ये मुसलमान बंदा जा रहा है, मामलात से पता चलता हो कि ये मुसलमान आदमी है, इसके मामलात साफ हैं, ये रहन सहन में साफ आदमी है, ये रुश्द हिदायत है। और वकर्रहा इलैकुमुल कुफ्र वल फुसूक वल इस्यान, और रुश्द की सिफत जब हासिल होती है कि कुफ्र तुम्हारे नजदीक नापसंदीदा हो जाए, फिस्क और फुजूर तुम्हारे नजदीक नापसंदीदा हो जाए, जुल्म तुम्हारे नजदीक नापसंदीदा हो जाए, अपने अजीज रिश्तेदार करीबी जिसके साथ मिजाज नहीं मिलता, जिसके साथ लड़ाई चल रही है, उस पर भी जुल्म होता हुआ देखा तो अंदर से अफसोस हो, ये ईमानी ताकत है, नहीं होना चाहिए था। और अगर अंदर से खुश हो रहा हो तो माना ये है कि ये रुश्द की सिफत से महरूम है। दिल में खुश हो, ठीक हुआ, इसके ऐसा ही होना चाहिए था, ये रुश्द नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जुल्म को पसंद कर रहा है, ये फिस्क और फजूर को पसंद कर रहा है, ये नाफरमानी को पसंद कर रहा है। तो इसलिए रोजे का मकसद समझाया लअल्लहुम यरशुदून, ताकि रुश्द की सिफत अल्लाह तुम्हें अता करे। और रुश्द मैंने अर्ज किया ईमान दिल में महबूब हो जाए, इस्लाम जिस्म में सज जाए, कुफर नापसंद हो जाए, जुल्म नापसंद हो जाए, और इसी तरह से फिस्क और फजूर आदमी के नजदीक नापसंद हो जाए। ये 5 खूबियां आ जाएं तो ये रुश्द है। और रोजे से ये 5 खूबियां हासिल होती, रोजे से ये 5 खूबियां हासिल होंगी। रोजे से शुक्र का जज्बा पैदा होता है, रोजे से गुनाहों से बचने की ताकत पैदा होती है, रोजे से गुनाह होने के बाद फौरी तौबा का एहसास पैदा हो जाता है और बेदार रहता है। ये रोजे के फवायद हैं। लेकिन मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये फवायद कैसे हासिल हों? इसलिए इस मुबारक महीने में, रमज़ान मुबारक का महीना जो बिल्कुल करीब आ चुका है, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह रमज़ान शुरू होते ही, बल्कि आज से ही 5 कामों का एहतमाम हम करेंगे। 5 कामों का एहतमाम। और ये बात पहले कई मरतबा मैं कह चुका हूँ जुम्मों के बयान में, आम दिनों के बयानात में, कि प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस माह मुक़द्दस की तैयारी वो रमज़ान शुरू होने से पहले नहीं करते थे, 1 दिन पहले नहीं करते थे, 2 दिन पहले नहीं करते थे, बल्कि रजब से शुरू करते थे। शाबान का महीना तैयारी में गुजरता था, रजब का महीना रमज़ान की तैयारी में गुजरता था।
اور آج 1 دن رہ گیا، 2 دن رہ گئے، ہم نے اب تک کوئی تیاری نہیں کی۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا انتظام اور اہتمام فرمایا۔ تو 5 اعمال کرنے ہیں۔ پہلا عمل روزہ ہے۔ روزہ کس کو کہتے ہیں؟ روزہ صبح سحری سے لے کر غروب آفتاب تک، سورج کے ڈوبنے تک کھانے پینے اور جنسی خواہشات سے رکنا نیت کے ساتھ، اس کا نام روزہ ہے۔ اتنا تو کرتے ہیں، صبح روزہ رکھتے ہیں، نیت بھی کرتے ہیں، وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، یہ کوئی لفظ پڑھنا ضروری نہیں ہے، ان الفاظ کا کہنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ آپ دل میں نیت کر لے میں روزہ رکھ رہا ہوں، بس کافی ہے۔ سحری میں اٹھاؤں کس لیے؟ روزہ رکھنے کے لیے۔ ہاں، سحری میں بیدار ہونا، کچھ نہ کچھ کھانا، یہ روزے کے مقاصد میں ہے۔ ایک آدمی رات کو 1 بجے سوتا ہے، 12 بجے سوتا ہے، تاخیر سے سوتا ہے، کھا کے سو جاتا ہے، نہیں اٹھتا صبح، اس میں کوئی شک نہیں، روزہ ہو جائے گا، لیکن روزے کے فوائد اور برکتوں سے محروم ہے۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحروا، تم سحری کیا کرو، اس لیے کہ سحری میں تمہارے لیے برکت ہے، برکت کے وقت میں یہ اٹھا ہی نہیں۔ اس لیے مقصود ہے صبح کچھ نہ کچھ کھانا، اٹھنا، اس اللہ کا حکم سمجھ کے اٹھ رہا ہے، اللہ کا حکم سمجھ کے کھا رہا ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر صبح سحری کر رہا ہے۔ اب تو اس کا ایک ایک عمل اس رمضان میں اللہ کے حکم اور اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت کے مطابق ہوگا۔ اس لیے یہ ہے روزہ۔ پھر شام تک رکنا، صرف کھانے پینے سے، پینا سامنے آیا، مشروب اچھے سے اچھا نہیں پیا، کھانا سامنے آیا اچھے سے اچھا، دوپہر کے وقت گھر میں نابالغ بچے بچیاں اگر کھا رہے، دیکھ کے جی چاہا لیکن رک گیا، نہیں، روزہ ہے میرا، رکنا چاہیے۔ اچھا مشروب آیا، پیاس بھی ہے، 2 گھنٹے باقی ہیں، رکے گا؟ نہیں بھائی، نہیں پیوں گا اس لیے کہ میرا روزہ ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا، جس طرح سے یہ اپنے کھانے سے ہم روکے اور پینے سے روکے، روزہ یہ سمجھائے گا کہ اگر سامنے گناہ آیا، بد نظری کرنے کا جی چاہا، آنکھ نیچے کر لو، نہیں، میرا روزہ ہے۔ بےہودہ آواز کان میں پڑنے لگی، کان بند کر لو، نہیں، میرا روزہ ہے۔ موسیقی کی آواز آئے، کان بند کر لو، نہیں، میرا روزہ ہے۔ کوئی آپ کے سامنے کسی کی غیبت کر رہا، نہیں بھائی، میرا روزہ ہے۔ صاف صاف حدیث میں آیا ہے کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی آدمی گالم گلوچ کرے، تمہیں برا بلا کہے، لڑائی کرے، فقل انی صائم، تم کہہ دینا میں روزے دار ہوں، میں نہیں لڑوں گا، میرا روزہ ہے، میں گالی نہیں دے سکتا، میرا روزہ ہے، میں گالی نہیں سن سکتا، میرا روزہ ہے، میں فحش گوئی نہیں کر سکتا۔ تو پتہ یہ چلا کہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام روزہ نہیں ہے، بےہودہ بات سے رکنا یہ روزے میں شامل ہے۔ بےہودہ بات کے سننے سے کان کو روکنا یہ روزے کا حصہ ہے، یہ روزے کا حصہ ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے جو 2 خواتین لائی گئی اور انہیں قے کرنے کا حکم دیا گیا، اور انہوں نے تشت میں قے کی، اور قے کے اندر گوشت کے لوتھڑے نکلتے، وہ حیران ہو گئی کہ ہم نے صبح سحری میں گوشت تو نہیں کھایا، یہ گوشت کے لوتھڑے کیسے نکلے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تم نے کسی کی غیبت کی ہے، اور غیبت کرنا ایسا ہے جیسا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ منظر تمہیں دکھا دیا ہے، گویا کہ تمہارے معدے کے اندر گوشت کا وجود ہو چکا ہے۔ تو روزہ رکھ کر سارا دن جو غیبت کرے گا، اس کے روزے کا کیا حشر ہوگا؟ تو اس لیے روزہ رکھنا یہ پہلا عمل ہے رمضان کا، لیکن روزے میں 3 قسم کے اعضاء کو گناہوں سے روک کر اللہ کی اطاعت میں ان کے استعمال کرنا۔ 3 قسم کے اعضاء،
زبان بہت بڑا جرم ہے، اس کا بہت بڑا جرم ہے۔ نمبر 2 دل، اور نمبر 3 سارے کے سارے اعضاء۔ زبان کو مستقل عضو ایک شمار کیا گیا، دل کو مستقل ایک عضو شمار کیا گیا۔ دل کے اندر کسی کی ناجائز محبت نہ آئے رمضان میں، دل میں کسی کی نفرت اور کینہ دل میں نہ ہو، اس لیے کہ دل کا بھی روزہ ہے، دل کا روزہ ہے۔ اور اسی طرح سے زبان کا روزہ ہے، کوئی بیہودہ بات نہ آئے۔ اور سارے کے سارے اعضاء کا روزہ ہے، آنکھ کا بھی روزہ ہے، کان کا بھی روزہ ہے، ہاتھ کا بھی روزہ ہے، پیر کا بھی۔ تو رمضان میں اگر میں اور آپ ہم چاہتے، میں نے پہلے مقصد بیان کیا، کیا مقصد ہے روزے کا؟ تاکہ تمہارے اندر گناہ سے بچنے کی طاقت پیدا ہو جائے، اور اگر گناہ ہو جائے تو فوری اللہ کی طرف رجوع کرنے اور توبہ کرنے کا احساس اندر بیدار ہو جائے۔ اور روزے کا کیا مقصد ہے؟ تاکہ تمہیں صفت رشد اللہ عطا کرے، اور رشد کا معنی بتا چکا ہوں، 5 باتیں: ایمان دل میں محبوب بن جائے، اسلام جسم پر سج جائے، کفر ناپسند ہونے لگے، ظلم ناپسند ہونے لگے، فسق اور فجور ناپسند ہونے لگے۔ یہ سب مقاصد ہیں روزے کے۔ تو یہ کیسے حاصل ہوں گے؟ اس کے لیے پہلا عمل میں نے عرض کیا کہ وہ روزہ ہے، لیکن روزے میں 3 قسم کے اعضاء کو گناہوں سے روک کر اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں استعمال کرنا، تو تب جا کر روزہ بنے گا۔ ورنہ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ کتنے صائم اور روزے دار ایسے ہیں جن کو سوائے بھوک اور پیاس کے کوئی فائدہ، کوئی مقصد روزے کا حاصل نہیں ہوگا، اس لیے کہ ان گناہوں سے نہیں بچایا۔ اور دوسرا عمل ہے ہماری زندگی میں جو انقلاب پیدا ہوگا اور ہماری زندگی اور ذات کی جو اصلاح ہوگی، وہ ہے قیام اللیل، رات کا قیام، جس کو نماز تراویح کہا گیا، جس کو پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا، جس نے رمضان کے روزے ایمان اور ثواب کی امید کے ساتھ رکھے، اس کے گزشتہ گناہ معاف، اور جس نے راتوں میں قیام کیا ایمان اور ثواب کی امید کے ساتھ، اس کے بھی گزشتہ گناہ معاف۔ ہماری زبان پر یہ سوال اور یہ بحث آنا شروع ہو جاتی ہے، جی سنت ہے، جی فرض نہیں ہے تراویح، کیوں بحث کرتے ہو، کیوں ان ابحاث میں پڑھتے ہو؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم کے صحابہ ان ابحاث میں پڑھے، ہر ایک نے دیکھا اللہ کے نبی نے یہ عمل کیا، مجھے کرنا ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم کی یہ منشا ہے، میں اس پر عمل کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی یہ تمنا تھی کہ باجماعت ادا کی جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دن عمل فرمایا، دوسرے دن عمل فرمایا، تیسرے دن عمل فرمایا۔ اپنی امت پر شفقت اور مہربانی تھی، یہ ڈر تھا کہ کہیں فرض نہ ہو جائے۔ آپ علیہ السلام اپنے حجرے میں تشریف لے گئے، وہاں شوق اور ذوق دیکھو، پہلے دن آپ نے پڑھائی، دوسرے دن ذرا تاخیر سے آئے کیونکہ مجمع زیادہ بڑھ گیا تھا، تیسرے دن اور تاخیر سے آئے، اور رات وقت گزر گیا تو آئے۔ کیوں؟ تاکہ نہ زیادہ لوگ آئیں، اس لیے کہ وہی نازل ہو رہی ہے، وہی کے نزول کا زمانہ ہے، ایسا نہ ہو فرض ہو جائے۔ تو آپ اندازہ کیجئے، ایک دن دوسرے دن اس سے بھی تاخیر کی، تیسرے دن اس سے بھی تاخیر کی، تیسرے دن پہلے دن سے زیادہ مجمع موجود تھا۔ کیوں؟ سمجھتے تھے کہ اس کی قدر و منزلت اللہ کے ہاں کیا ہے، اس پر ملنے والا کتنا اجر ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ فرض ہے یا یہ نہیں، اللہ کے نبی نے یہ عمل کیا، اس پر ملے گا بہت کچھ، اس عمل کو ہمیں کرنا ہے۔ پھر یہ عمل، یہ نماز تراویح کا عمل، یہ اس وقت اس کا ثواب فرضوں کے برابر آیا ہوا ہے، اتنی اس کی قیمت بڑی ہوئی ہے، تو میں کیوں محروم رہوں اس سے؟ کاروبار کی وجہ سے نماز تراویح سے محروم رہے، دوستوں میں گپ شپ لگانے کی وجہ سے نماز تراویح سے محروم رہے،
اور افطار کے بعد کھانے کے لیے دوستوں کی پارٹی کہیں دور نکل گئی اور اس وجہ سے نماز تراویح سے محروم ہوا، کتنی بڑی بد نصیبی ہے وہ. یہ کوئی کم بد نصیبی ہے، بہت بڑی بد نصیبی ہے. جو قرآن سننے سے محروم ہو گیا، ایک ایک حرف پر ہزاروں ہزاروں نیکیاں لوگوں کو ملی ہیں، اور یہ اس ہزاروں نیکیوں سے اپنے محلے میں یہ ساری نیکیاں حاصل کر سکتا تھا، ان نیکیوں سے یہ کیوں محروم رہا؟ دوستی کی وجہ سے، رات کو نائٹ میچ کھیلنے کی وجہ سے، کرکٹ کی وجہ سے، کسی اور بیہودہ دنیا کی مشغلے کی وجہ سے. کتنا بڑا اس نے اپنا نقصان کیا. اس لیے اپنی نسلوں کی فکر کرو. میں جو جوان دوستوں سے درخواست کروں گا، اسلام تمہیں کھیل سے نہیں روکتا، اسلام تمہیں ورزش کرنے سے، اپنی جسمانی طاقت بڑھانے سے نہیں روکتا. پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف. طاقتور مسلمان کمزور مسلمان سے بہتر ہوا کرتا ہے، لیکن دونوں میں خیر ہے. لیکن کیا یہ مہینہ آیا روحانی طاقت کے بڑھانے کا؟ یہ مہینہ جسمانی طاقت کے بڑھانے کا نہیں ہے. اس مہینے میں روحانی طاقت بڑھے گی. کیسے؟ روزے سے. کیسے؟ رات کے قیام سے. ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا. اس لیے کہ رات کا قیام، نماز تراویح کا قیام، نماز تہجد کا اہتمام، رات کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونا، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا، اس کا قرآن کیا فائدہ بیان کر رہا ہے؟ اشد وطئا. تمہارا نفس دبے گا، اس سے نفس مغلوب ہوگا، روحانی طاقت اوپر آئے گی، حیوانی طاقت نیچے جائے گی. ملائکہ، انسان، حیوان، تین بڑی مخلوقات ہیں. ملائکہ کا مزاج 100% اللہ کی بندگی اور عبادت ہے، ان میں معصیت اور نافرمانی نہیں ہے. حیوانوں کا مزاج 100% دنیا کی لذت، کھانا پینا، سونا جاگنا، اپنی ضرورت کو پورا کرنا، بچے پیدا کرنا، ختم ہو جانا، یہ ہے حیوان. اور ایک انسان ہے جو بیچ میں ہے، اس میں کچھ حیوانی عادات بھی رکھی ہیں، کھانا پینا، غضب، غصہ، یہ حیوانی عادات، اور کچھ روحانی عادات بھی رکھی ہیں، عبادت کرنا، راتوں کا قیام کرنا، اللہ کی بندگی کرنا. جب اس کے اندر عبادت کا پہلو غالب آئے گا تو پھر یہ ملائکہ کے ساتھ ہو جائے گا. یہ ملائکہ کے ساتھ ملا، اور نہ صرف ملا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر فخر کرتا ہے اور ملائکہ سے کہتا ہے، دیکھو میرا بندہ کس طرح سے میری بندگی میں لگا ہوا ہے. اور اگر اس کے اندر وہ عادات حیوانوں والی اوپر آ گئی، وہ زیادہ رہی، اور روحانی طاقت کمزور پڑ گئی، جہاں گناہ کا سامنے آیا، مادہ کود گیا اس گناہ کے اندر، اس نے نہ اللہ کا حکم دیکھا، نہ اللہ کے نبی کی سنت دیکھی. جہاں نیکی کا موقع آیا، نیکی سے اس نے منہ موڑ لیا، تو اب یہ نیچے جاتا رہا، نیچے جاتا رہا. یہ حیوانوں کے ساتھ ہو گیا، اور پھر ان سے بھی نیچے جب چلا جائے گا تو قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل. یہ تو چوپایوں کی طرح ہے، بلکہ اس سے بھی بدتر ہے. ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون. تم کائنات میں سمجھتے ہو خنزیر سب سے بدتر جانور ہے، قرآن کہتا ہے ان شر الدواب عند اللہ، اللہ کے نزدیک خلائق میں، مخلوقات میں سب سے بدترین وہ ہیں جو اللہ کے پیغام کو نہ سنیں، اللہ کے حکم سے منہ موڑ لیں. عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، اللہ کے پیغام کو جو نہ سمجھتے ہوں. وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ. فرمایا اللہ ہی ان کو نہیں سنوانا چاہتا، اس لیے کہ ان میں کوئی خیر کی بات نہیں ہے. اگر ان میں کوئی خیر ہوتی تو اللہ ان کو ضرور سنواتا. تو جو آدمی اس مبارک مہینے کے اندر بھی اگر مسجد کے ماحول سے، نماز تراویح سے جو کٹ رہا ہے، اور قرآن سے جو اپنے آپ کو دور رکھ رہا ہے، وہ یہ سمجھے کہ اللہ کی طرف سے محرومی ہے، بدنصیبی ہے. اگر کوئی خیر ہوتی اس میں، اللہ اس کو اپنے در پر آنے کی توفیق دیتا. یہ بڑی سخت محرومی ہے. تو اس لیے میں عرض کر رہا تھا، دوسرا عمل ہے رات کا قیام، نماز تراویح. اہتمام کے ساتھ سب سے درخواست ہے، پورا مہینہ
از اول تا آخر نماز تراویح میں امام کے ساتھ شریک رہے. اس لیے بخشش اور مغفرت کا فیصلہ اس وقت ہوتا ہے جب امام کی نماز ختم ہوتی ہے. کیوں بحثوں میں پڑھتے ہو؟ کیوں ان چیزوں میں پڑھتے ہو؟ 8 ہیں 20، ارے اللہ کے بندو کسی جگہ پر آؤ، عمل پر آؤ. ان فضول اختلافات میں مت بٹو، مت ان چیزوں کو چھیڑو. اور اس وقت ضرورت یہ ہے کہ اللہ کے سامنے جتنا جھک سکے ہو جھکو. امت مسلمہ کا کیا حال ہے؟ کس جگہ پر ہم کھڑے ہیں، کس کمزوری کی طرف ہم جا رہے ہیں، انحطاط کی طرف جا رہے ہیں. اور ہر سال یہ مبارک مہینہ کروڑوں اور کھربوں رحمتیں لے کر آتا ہے، لا محدود رحمتیں لے کر آتا ہے. اور ہم اس مبارک مہینے سے رحمتیں سمیٹ کر اپنی زندگی کا رخ نہ متعین کر سکیں اور نہ درست کر سکیں، قبلہ نہ درست کر سکیں تو محرومی ہے بھائی. تو قرآن مجید کو رات میں سننے کا اہتمام کرو، بہت اہتمام کے ساتھ سنو. ایسے حفاظ کے پیچھے سنو جو از اول تا آخر اطمینان کے ساتھ قرآن پڑھتے ہو. جلدی مت مچاؤ. ایک ایک حرف آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے. ایک ایک حرف اگر سمجھ میں نہیں آ رہا، حافظ ایسا نہیں پڑھ رہا، حرف کی صحیح پہچان نہیں کر رہا اور حرف صحیح سمجھ میں نہیں آ رہے تو یقیناً اس کا پڑھنا خود گناہ ہے. ایسے کے پیچھے نماز کیسے ہوگی؟ صحیح لوگ تلاش کرو، تیز نہ تلاش کرو. یہ حافظ ذرا جلدی پڑھاتا ہے، یہ آدھے گھنٹے میں فارغ کرے گا، یہ 45 منٹ میں فارغ کرے گا. اللہ کے بندو، تم 15 منٹ اس سے بچا کر کس میں صرف کرو گے؟ کتنی دنیا کما لو گے؟ اگر وہ 15 منٹ 20 منٹ مزید مسجد میں لگ گئے تو اللہ کے مہمان بنے ہو بھائی. دنیا میں جب کسی محبوب سے ملتے ہو، چاہنے والوں سے ملتے ہو تو گھنٹوں کے گھنٹے صرف کر دیتے ہم. یہ سعادت نہیں ہے کہ اللہ نے مسجد میں آنے کی توفیق دی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ وہ کلام، اپنا کلام مجھے سنوا رہا ہے. میں نالائق اور ناکارہ اس قابل ہوں کہ میں اللہ کا کلام سن. یہ اس مالک کا احسان ہے، اس مالک کا احسان ہے جس نے مجھے کلام اللہ سننے کی توفیق دی. جس کلام اللہ کو پہاڑ نہ برداشت کر سکے، اللہ کی ہیبت اور جلال کی وجہ سے وہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہونے کو تیار ہے. اللہ پاک نے اس انسان کو سننے کی طاقت دی ہے، اس خاکی انسان کو. تو اس لیے قیام اللیل کا اہتمام یہ دوسرا عمل ہے بھائی، اس کا اہتمام کرو. اس کے بغیر مقاصد نہیں حاصل ہوں گے روزے کے، اس کے بغیر مقاصد نہیں حاصل ہوں گے. اور تیسرا عمل ہے اشتغال بالقرآن. اپنے آپ کو دن میں بھی قرآن مجید کے ساتھ زیادہ سے زیادہ مشغول رکھیں. قرآن اور رمضان یہ بہت گہرا تعلق ہے دونوں کا آپس میں. اگلی نشستوں میں اللہ نے چاہا انشاءاللہ تو اس پر تفصیل سے ہم بات کریں گے، لیکن آج میں صرف اتنا عرض کرتا ہوں کہ رمضان کے مہینے میں اپنی مشغولیت قرآن کے ساتھ رکھو، راتوں کی بھی دنوں کی بھی. جتنا آپ کو وقت فارغ ملے، فرصت ملے، 5 منٹ ملتے ہیں، 10 منٹ آپ کو میسر آئے، قرآن کے ساتھ وقت گزارو. پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں یہ عمل رمضان میں نمایاں نظر آتا تھا. جبریل علیہ السلام تشریف لے آتے، پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت جبریل کے ساتھ قرآن کا دور فرماتے تھے. یہ رمضان میں اہتمام ہوتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت جبریل کے ساتھ دور کا اہتمام. یہ اشتغال بالقرآن، یہ سننا اور سنانا، یہ حضرت جبریل علیہ السلام اور پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عمل ہے. میں اور آپ اس عمل سے کیوں محروم رہیں؟ جس کو جتنا یاد ہے کسی حافظ کو سنو، جتنا یاد ہے سنو. تلفظ درست نہیں ہے، تلفظ درست کرو. صحیح نہیں پڑھتے ہو، کسی حافظ اور قاری کو سنا کر اپنا قرآن درست کرو. اشتغال بالقرآن، اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ مشغول رکھو. اور اگر اچھا پڑھنا آتا ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ، پھر قرآن کا معنی سمجھنے کی کوشش کرو، پھر تدبر کرنے کی کوشش کرو. اتنی تو کوشش کرو کہ اگر قرآن پڑھنا درست آتا ہے تو اب کم از کم رمضان المبارک کے مبارک مہینے میں 30 سورتوں کا ترجمہ تو سیکھ لو بھائی.
اتنا تو کر لے آدمی. میرے رب کا پیغام میری طرف آیا ہے، کیا اس کے پیغام کا سب سے مختصر ترین حصہ انا اعطیناک الکوثر وہ بھی مجھے نہیں معلوم کہ اس میں میرے اللہ نے کیا کہا ہے؟ سورہ اخلاص میں بھی مجھے نہیں معلوم، جس کو ثلث قرآن، ایک قرآن کا تہائی کہا گیا ہے، اس کا مفہوم اور معنی بھی مجھے نہیں آتا. سورۃ العصر مختصر ترین، جس کے متعلق امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں پورا قرآن اگر نازل نہ ہوتا، سورۃ العصر آ جاتی تو انسان کی فلاح اور ہدایت کے لیے یہی سورت کافی تھی. کیا اس کا معنی بھی مجھے نہیں آتا؟ اچھا، وہ سورۃ الفاتحہ جس کو نماز میں پڑھا جاتا ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي، اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر احسانات جو شمار کیے، احسان عظیم یہ بیان کیا کہ ہم نے آپ کو سورۃ الفاتحہ جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی. لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منہم، اے نبی ایک طرف ساری دنیا کا سامان رکھ دو، سونا چاندی اور ہیرے اور جواہرات اور ساری دنیا کے خزانے ایک طرف ہو جائیں، اور ایک طرف یہ کلام صرف سورۃ الفاتحہ ہو. یہ سورۃ الفاتحہ ان سب سے زیادہ قیمتی ہے. اس لیے آپ کیوں اس طرف دیکھتے ہیں؟ لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منہم، جو مال و متاع اور سامان ہم نے دنیا والوں کو دیا ہے، آپ اس کی طرف کیوں دیکھتے ہیں؟ ہم نے آپ کو سورۃ الفاتحہ دی ہے. کیا ہم نے کبھی سوچا اس میں کیا ہے؟ اس میں کیا خوبیاں ہیں سورۃ الفاتحہ کے اندر جو اللہ تبارک و تعالی نے اتنا اپنے نبی پر احسان جتلایا؟ اللہ اکبر. مدارج السالکین علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے صرف ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر میں کتاب لکھی ہے 4 جلدوں میں. 4 جلدوں میں. کوئی علم ہے نا سورۃ الفاتحہ میں؟ کوئی علم ہے؟ اس لیے کہ قرآن کا خلاصہ ہے یہ. اللہ کے بندو اتنا بھی نہ سمجھ سکے ہم، اس لیے اشتغال بالقرآن. بھائی یہ تیسرا عمل ہے. چوتھا عمل، اپنے آپ کو رمضان المبارک کے سحر اور افطار میں دعاؤں میں مشغول رکھنا. یہ اتنا بڑا عمل ہے، اتنا بڑا عمل ہے کہ مت پوچھو. افطار اور سحر کے وقت دعا سے بڑھ کر کوئی اور عمل نہیں ہے، بڑا عمل ہے. کیوں؟ اللہ تبارک تعالیٰ سارے ملائکہ کو، یہاں تک کہ حملۃ العرش، عرش کے اٹھانے والوں کو بھی حکم دیتا ہے سب کاموں کو چھوڑ دو، جاؤ میرے بندوں کی دعاؤں پر جا کر آمین کہو. یہ روزے دار یہ سحر میں اور افطار میں یہ دعائیں کریں گے، جاؤ جا کر آمین کہو. اس لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، رمضان میں سحر کا وقت دعا کا خاص وقت ہے. یہ اللہ کا بندہ اٹھا ہی اذان سے 5 منٹ پہلے دھکے دے دے کے اس کو اٹھایا اور جگایا، اور پھر کچھ پانی پیا، کچھ آدھا منہ میں رہا، آدھا حلق سے نیچے گیا، اذان شروع ہو گئی. اس روزے کا کیا فائدہ؟ یہ کیوں؟ کوئی اللہ پہ احسان کر رہا ہے؟ اللہ کے خزانہ میں کوئی رزق کی کمی آ گئی تھی کیا؟ اس لیے اہتمام فرماؤ، اہتمام فرماؤ. صبح صادق سے 1 گھنٹہ پہلے اٹھنے کا التزام و اہتمام کرو. خواتین کھانا پکانے کے لیے اٹھتی ہیں، آپ بھی اٹھ جاؤ، آپ اللہ کا ذکر کرو، تلاوت کرو، کچھ نوافل ادا کر لو، پھر دعاؤں میں مشغول ہو جاؤ. پھر سحری کا وقت، سحری میں آپ نے کھا پی لیا، ابھی 5 منٹ باقی ہیں، وہ 5 منٹ مت ضائع کرو کسی اور کام میں، مت موبائل دیکھنے میں ضائع کرو، مت نئی نئی اسکرینیں اور سب چیزوں کو دیکھنے میں اپنا وقت مت ضائع کرو. وہ دعاؤں کا وقت ہے. افطار کا وقت، یہ رمضان کے مہینے میں یہ افطار کے وقت یہ ٹی وی پر پتہ نہیں کیا کیا مصیبتیں اور کیا کیا چینل چلتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ جو دعاؤں کا وقت تباہ کرنے کے لیے اور برباد کرنے کے لیے چلائے جاتے ہیں. اللہ کے بندو وہ وقت قبولیت کا ہے. 12 گھنٹے 13 14 گھنٹے نہیں کھایا نہیں پیا، اس کے منہ کی خوشبو اللہ کو پسندیدہ ہے، اس کے منہ کی خوشبو اللہ کو اچھی لگ رہی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ فخر کر رہا ہے اس پر، لیکن یہ افطار کا وقت یہ لایانی میں لگا رہا ہے. اللہ نے ملائکہ کو کہا کہ جاؤ جا کے اس کی دعاؤں پر آمین کہو، اور ملائکہ تو چکر لگاتے ہیں، طواف کرتے ہیں، گھروں میں آ کے دیکھتے ہیں یہ تو دعا ہو ہی نہیں رہی ہے، یہاں کس پہ آمین کہیں. اس لیے
دعا کا بھی بڑا گہرا تعلق ہے رمضان کے ساتھ. روزے کا، قرآن کا، دعا کا بڑا گہرا ربط ہے. تو افطار اور سحر میں اپنے آپ کو دعاؤں میں لگاؤ. اور آخری عمل، رمضان المبارک کے مہینے میں جب روزہ رکھا، کھانے سے اپنے آپ کو روکا، پینے سے اپنے آپ کو روکا، تھوڑا سا کھایا، ضرورت کے مطابق کھایا، ضرورت کے مطابق آرام کیا. یہ نہ کھانا، نہ پینا، نہ آرام کرنا، یہ کس کی صفات ہیں؟ ملائکہ کی. یہ ملائکہ کی طرح ہو گیا. یہ کس کی صفت ہے؟ یہ اللہ کی صفت ہے. نہ کھانا، اللہ سب کو کھلاتا ہے، خود کھانے سے پاک ہے. سب کو پلاتا ہے، خود پینے سے پاک ہے. سب کو سلاتا ہے، خود سونے سے پاک ہے. سب کو مارتا ہے، خود مرنے سے، موت سے، فنا سے پاک ہے. یہ اللہ کی صفات ہے. یہ بندہ اللہ کے قریب ہو گیا، اللہ کے قریب ہو گیا، ملائکہ کے قریب ہو گیا. اب رمضان کا آخری عشرہ آیا، اب اعتکاف کا حکم ہوا کہ اب کچھ وقت کے لیے، 10 دن کے لیے گھر کو بھی چھوڑ دو، بیوی بچوں کو بھی چھوڑ دو، سارے راحت اور آرام کو چھوڑ دو اور مسجد میں آ کر ڈیرا ڈال دو. مردوں کو حکم ہے کہ مسجد میں آ کے ڈیرا ڈال دو اور خواتین اپنے گھروں میں ڈیرے ڈالیں. میں اس سے بحث نہیں کرتا، آپ ضرور بحث کریں گے مول صاحب یہ فرض عین ہے. نہیں، کفایہ ہے، کفایہ ہے. چلو ایک آدمی کر لے گا، سب سے ادا ہو جائے گا. لیکن کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر ایک علاقے کے اندر کوئی بڑا آدمی آ کر مال بانٹے اور یہ کہے کہ جناب 50 ہزار روپیہ میں دوں گا، بس ایک آدمی لے لے، سب کے لیے کافی ہو جائے گا؟ وہاں تو نہیں کریں گے ہم. وہاں تو نہیں، میرا بھی نمبر لگاؤ بھائی، میرا بھی نمبر لگاؤ، میرا بھی نمبر لگاؤ. 50 ہزار تو میں بڑی بات کہہ گیا ہوں، 1000 پر بات کر لو. ہر آدمی کہے گا نہیں میرا بھی نمبر لگنا چاہیے، مجھے بھی چاہیے. وہاں ہم یہ نہیں دیکھتے کہ فرض کفایہ ہے کیا ہے. اس لیے میرے عزیز دوستو، بہت بڑا عمل ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زندگی میں جتنے رمضان آئے، تمام رمضانوں میں آپ نے اعتکاف فرمائے. اس سے بڑھ کر کوئی عمل ہوتا تو رسول اللہ اس کو کرتے. ایک مرتبہ نہیں ہو سکا، اگلے سال دوہرا اعتکاف 20 دنوں کا آپ نے فرمایا. تو یہ 5 اعمال ہیں رمضان میں. اس طرح سے رمضان کو گزارو. نمبر 1 میں نے عرض کیا روزہ، لیکن روزہ صرف کھانے پینے اور جنسی خواہشات سے رکنے کا نام نہیں ہے. میں نے عرض کیا تینوں قسم کے اعضاء کو، یعنی آنکھ کو اور زبان کو، دل کو اور سارے اعضاء کو گناہوں سے بچا کر اللہ کی اطاعت میں استعمال کرنا، یہ پہلا کام ہے. دوسرا عرض کیا قیام اللیل، رات کی تراویح کا انتظام و اہتمام، سستی نہ کرنا، اس میں شروع سے لے کر آخر تک شریک رہنا. تیسرا میں نے عرض کیا اشتغال بالقرآن، اپنے آپ کو قرآن مجید کے ساتھ مشغول رکھو. دن میں بھی رات میں بھی قرآن پڑھنے کے ساتھ مشغول رکھو، سیکھنے کے ساتھ اپنے آپ کو مشغول رکھو، ترجمہ سمجھنے کے ساتھ مشغول رکھو، تدبر میں اپنے آپ کو مشغول رکھو. اشتغال بالقرآن، جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مشغولیت قرآن کے ساتھ تھی رمضان میں، اسی طرح سے ہماری بھی مشغولیت ہونی چاہیے. اور چوتھی بات میرے عرض کی سحر افطار میں دعاؤں کا اہتمام. بھائی دعاؤں سے اپنے آپ کو پیچھے نہ رکھنا. کوئی دن، کوئی سحری، کوئی افطار میرا اور آپ کا خالی نہ ہو جس میں ہم نے اللہ کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے ہو. ارے کوئی نہیں مانگنا آتا، بھیک کے لیے جھولی پھیلا دو. اے اللہ مجھے مانگنا تو نہیں آتا، اے اللہ مجھے پتہ بھی نہیں ہے میری کیا ضروریات ہے، تو جانتا ہے نا، تو جانتا ہے مجھ سے زیادہ، تو میری ضروریات کو جانتا ہے، بس میں بھیک مانگنے کے لیے میں آ گیا ہوں. اپنے ہاتھوں کو پھیلا لو، جھولی اللہ کے سامنے پھیلا لو. کروڑوں رحمتوں کے ساتھ یہ مبارک مہینہ متوجہ ہے، اللہ کی رحمتیں متوجہ ہیں. اور آخری اور 5ویں بات میں نے عرض کی ہے کہ آخری عشرے کے اعتکاف کا اہتمام. ہر آدمی اس کا التزام کرے، بھرپور التزام کرے. یہ زندگی بدلنے کے 5 اعمال رمضان میں آپ کریں گے. پھر آپ آج ہر آدمی یہ احتساب کر لے قبل اس کے کہ قیامت کے دن میرا اور آپ کا حساب ہو. آج اپنا احتساب کر لو، اپنی کاپی لو، ڈائری پر لکھو میرے اندر کیا کیا بری عادات ہے. حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے،
تکبر بھرا ہوا ہے، گناہ کا جذبہ اندر بھرا ہوا ہے، نیکی اور اطاعت کا جذبہ کمزور ہے، میں بیمار ہوں۔ اللہ نے بتایا ہے حل، رمضان کا مہینہ اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ پھر 20 دن روزے رکھنے کے بعد اپنا محاسبہ کرو، یہ بیماریاں کم ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئی ہیں، یہ امراض کم ہوئی ہیں کہ نہیں، یہ وہیں کھڑا ہوں۔ اگر کچھ کمی ہو گئی اللہ کا شکر ادا کرو۔ پہلے گناہ سامنے آنے کے بعد آنکھ نہیں جھکتی تھی، اب جھک جاتی ہے، اللہ کا شکر ادا کرو، اس رمضان سے فائدہ ہو رہا ہے۔ آخری حشرے میں پھر سے اپنا حساب کرو، آخری دن میں پھر احتساب کرو۔ اگر پہلے دن رمضان سے پہلے کی جو زندگی تھی اور 30 یا 29 دن گزرنے کے بعد بھی وہاں ہی کھڑا ہے تو رمضان سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بد دعا لگے گی، اللہ میری بھی اور آپ کی بھی حفاظت فرمائے کہ تباہ ہو جائے اور برباد ہو جائے وہ شخص، جبریل علیہ السلام نے کہا، جس نے رمضان پایا اور اپنے آپ کو بخشوا نہ سکا۔ اللہ کے نبی نے کہا آمین، ہاں تباہ ہو جائے ہو جائے ہو جائے، مجھے کوئی ایسی کی تباہی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس بد دعا سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اللہ مجھے بھی آپ کو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔